السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ وقال اللہ تعالی اذن ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ وقال اللہ تعالی اذن الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا لیس منہ فهو رد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز و محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتے واری اجتماع کے اختتام پر جس عنوان اور موضوع کے تحت قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، وہ عنوان اور موضوع بہت اہم ہے۔ وہ یہ کہ دین کا قرآنی مطلب اور تقاضا کیا ہے۔ لفظ دین ہم سنتے رہتے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دین کس کو قرار دیا۔ اس لیے کہ جس اسلام کو ہم مانتے ہیں اس کا نام ہی ہے دین اسلام۔ تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم لفظ دین کے مفہوم اور مطلب کو جانیں اور سمجھیں۔ اور آج کے اس دور میں دین کے صحیح مفہوم یا قرآنی مفہوم اور مطلب کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ خود مسلمانوں میں لفظ دین کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں، کم علمی بھی ہے۔ تو دین کے جو معنی ہیں اردو میں وہ ایک طریقے زندگی، ضابطے زندگی، دستور زندگی، زندگی گزارنے کا طریقہ، اور ہندی میں اس کو کہتے ہیں جیون پرنالی، اور انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے سسٹم آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ لیکن آج بہت سارے مسلمانوں سے اگر پوچھا جائے کہ دین کسے کہتے ہوئے تو اس کا جواب دیتے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ دین کے ارکان ہیں، دین کے ستون ہیں۔ ارکان ستون کس کو کہتے ہیں؟ یہ عمارت ہوتی ہے اور عمارت میں ستون ہے۔ تو عمارت میں ستون بھی ضروری ہے، لیکن عمارت میں دیوار بھی ضروری ہے اور چھت بھی ضروری ہے۔ جس طرح سے اگر کسی عمارت کے ستون اگر کھڑے کر دیے جائے تو عمارت کا جو مقصد ہے رہنے والوں کو سردی اور گرمی سے بچانا، بارش سے بچانا، تو یہ ستون بچا سکتے کیا؟ اور اگر ستونوں کو اگر زیادہ دنوں تک ایسے ہی اگر رہنے دیا جائے، اس پر دیوار نہ لگائی جائے، چھت نہ لگایا جائے، تو ستون وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر 4-5 سال تک اگر ستون کو ایسے ہی کھڑا رکھا جائے اور دیوار اس کے ساتھ نہ لگائی جائے، چھت اس پر نہ اٹھایا جائے، تو ماہر انجینئر 4-5 سال کے بعد یہ فیصلہ کرے گا کہ اب عمارت اس پر کھڑی نہیں ہو سکتی کہ وہ کمزور ہو گئے۔ جب ستون کھڑے کیے گئے تبھی اس کے ساتھ دیواریں بھی ضروری تھی، چھت بھی ضروری تھا۔ آج مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ، مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے
کہ ہم صرف ستون کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی عمارت کا فائدہ ہمیں ملے، تو ستون یقیناً ضروری ہے۔ ستون کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی اور کوئی عمارت بن نہیں سکتی، لیکن ستون کے ساتھ یہ دیوار بھی ضروری ہے، کھڑکیاں بھی ضروری ہے، دروازہ بھی ضروری ہے اور چھت بھی ضروری ہے۔ تو یہی معاملہ دین اسلام کا ہے کہ جہاں اس کے کچھ ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، تو وہیں پر ہمارا لین دین، تجارت، یہ بھی دین کی بنیاد پر ہو۔ نکاح کا عمل، طلاق کا عمل، سیاست اور حکمرانی کا عمل، والدین کے ساتھ سلوک، اولاد کے ساتھ سلوک، بیوی کے ساتھ سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، اور دنیا میں جتنے بھی شعبے ہیں وہ سب کے سب شعبے اسلام کے مطابق ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تو اس کو کہتے دین۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین، قابل قبول طریقہ زندگی گزارنے کا، وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام کے معنی اطاعت اور فرما برداری کے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ دنیا میں دین شیطان بھی ہے، شیطان کا طریقہ۔ دنیا میں شیطان کی پارٹی بھی ہے، حزب الشیطان جس کو کہا گیا۔ شیطان کا بھی ایک لشکر ہے اور اللہ کا بھی ایک لشکر ہے، حزب اللہ۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا لشکر ہی غالب ہونے والا ہے اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ تو دین باطل بھی اس دنیا میں ہے، جھوٹے دین، غلط راستے اور طریقے اس دنیا میں موجود ہے۔ اور آج زیادہ تر جو لوگ جس دین پر، جس طریقے پر عمل کرتے ہیں، وہ دین باطل ہے، باطل دین۔ اور اللہ نے تمام انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے جس دین کو جاری کیا، وہ دین صرف اسلام ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے 5 انبیاء کے تذکرے کے حوالے کے ساتھ دین اسلام کی اہمیت کو اور اس کے قائم کرنے کی اہمیت کو واضح کیا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی طریقہ، زندگی گزارنے کا وہی طریقہ جاری کیا جس نے اس کی وصیت کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو، اور جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی ہم نے ہدایت کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیموا الدین، کہ وہ دین کو قائم کرے۔ دین کو قائم کرنے میں دین پر عمل کرنا بھی ہے اور دین کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، پھیلانا بھی ہے، اور دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنا بھی ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ طریقے زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جاری کیا وہ کیا ہیں۔ یوں تو اس کے بہت سارے شعبے ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے جتنے شعبے ہیں، ایک انسان کو جتنے شعبوں سے اور جتنے میدانوں سے ضرورت پڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام شعبوں میں اسلام کی رہنمائی کی ہے۔ محدثین، فقہاء کرام نے اس کو سمجھنے کے لیے مختلف اس کو عنوانات کے تحت تقسیم کیا ہے، یعنی دین کا وہ شعبہ جو عقائد سے تعلق رکھتا ہے، نظریے اور فکر سے تعلق رکھتا ہے، اس کو عام طور سے کہتے ہیں عقائد کا شعبہ، ایمانیات کا شعبہ، کہ ہمارا عقیدہ کیا ہو، ہمارا نظریہ، ہماری سوچ کیا ہو۔ اسلام نے اس سلسلے میں ہماری مکمل رہنمائی کی ہے، اور پھر اسی عقیدے کی حفاظت کے لیے، اسی نظریے کی حفاظت کے لیے کہ کوئی عقیدے کے ساتھ اگر کچھ اعمال نہ ہو تو وہ عقیدہ زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادات رکھی ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔
اس کو شعبہ عبادات کہتے ہیں۔ اور پھر معاملات زندگی میں نکاح بھی ہیں، تجارت بھی ہیں، سیاست بھی ہیں، زراعت بھی ہے، کھیتی باڑی بھی، اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب معاملات سے تعلق رکھتی ہے۔ تو دین کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع سے نازل ہوئی، جس میں اللہ نے فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ یعنی جب تک کہ مکہ فتح نہیں ہوا تھا، عرب میں دین غالب نہیں ہوا تھا، تو تب تک مشرکین مکہ اور عرب کے جو کافر و مشرک تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا دین ہی، ہمارا طریقہ ہی غالب رہے گا اور ہمارا ہی طریقہ صحیح ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جد و جہد سے، کوششوں سے پورے عرب میں اسلام غالب آ گیا، مکہ میں بھی اسلام غالب آ گیا۔ تو اللہ نے اسی چیز کو بیان فرمایا کہ اب کافر مایوس ہو گئے کہ اب وہ اسلام کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور اس میں دو مفہوم ہے، یہ کہ اب لالچ کے ذریعے سے، ڈر کے ذریعے سے وہ دین اسلام کو دبا نہیں سکتے، اہل اسلام کو خرید نہیں سکتے۔ جیسا کہ مکہ میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ کچھ سمجھوتا کرتے، کچھ دے دلا کر اپنا کام چلائے کہ ہماری باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مان لے، ہم آپ کی باتیں مان لیں گے۔ اس حیثیت سے انہوں نے دین کو دبانے کی، کمزور کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل کر دی۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجیے اے کافرو، اے نافرمانو، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو، بندگی کرنے والے ہوں جن کی میں عبادت کرنے والا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا ہوں۔ یعنی 4 مرتبہ کی تکرار اور تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کو ٹھکرا دیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں زندگی کے کسی بھی معاملے میں۔ جیسے کہ آج کے دور کے کافر اور مشرک بھی مسلمانوں سے یہی تقاضا اور مطالبہ کر رہے کہ مسلمان بھی ہمارے دین کو، ہماری تہذیب اور تمدن کو مان لے، ہماری سیاست کا جو طریقہ ہے، ہماری عبادت کا جو طریقہ ہے، تو مسلمان اس کو بھی قبول کر لے، ہم بھی اسلام کی کچھ باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک طرح سے حکم دیا، اور آخر میں جب تک مسلمان غالب نہیں ہے اس دنیا میں، مسلمانوں کے پاس جب تک سیاسی طاقت اور قوت نہیں ہے، تو اس وقت تک کے لیے جو پالیسی ہیں، اور آج کے دور میں ہندوستان میں بھی، بھارت میں بھی ہمارے لیے یہی پالیسی ہے، لکم دینکم ولی دین۔ سورہ کافرون یہیں پر ختم ہوتی ہے نا، لکم دینکم، تو دینکم کا اشارہ کس طرف ہے؟ مشرکین مکہ کی طرف، تمہارے لیے تمہارا دین۔ کافروں کا بھی ایک طریقہ تھا نا، ان کا بھی ایک ضابطۂ زندگی تھا، لیکن وہ باطل تھا، غلط تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کو کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو تمہارا دین مبارک، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین۔ تب گویا کہ ولی دین کی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا، نسبت تھی، تو واحد کا صیغہ ہے کہ میرے لیے میرا دین۔ اب جمع کے لیے ولنا دیننا، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو آج بھی مسلمانوں کو شبد و مت کے ساتھ یہی بات کہنے کی ضرورت ہے کہ آج اہل ایمان کے پاس وہ طاقت اور قوت نہیں ہے جو دین کو دوسرے دینوں پر، تمام انسانوں پر غالب کر سکے۔ تو تب تک کیا پالیسی، تب تک کیا حکم ہے اللہ کا کہ ہم اپنے آپ پر غیر اللہ کے دین کو غالب نہ ہونے دیں، مشرکین کے دین کو، ان کے طریقے کو، یہود و نصارہ کے طریقے کو، مفسدین اور منافقین کے طریقے کو ہم
اپنے آپ پر غالب نہ ہونے دے، نہ عقیدے کے شعبے میں، نہ عبادت کے شعبے میں، نہ تجارت کے شعبے میں، اور نہ سیاست کے شعبے میں۔ لیکن آج خاص طور سے عالمی سطح پر، ملکی سطح پر اور بھارت کے سطح پر مسلمانوں نے دین باطل کو اپنے اوپر غالب کر لیا۔ میدان سیاست میں خاص طور سے جو دین باطل پرستوں نے جمہوریت کے نام سے گھڑا، سیکولرزم کے نام سے گھڑا، تو بہت سارے مسلمانوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اسلام نماز پڑھنے والوں نے بھی قبول کر لیا، دین کا نام لینے والوں نے بھی قبول کر لیا کہ ہمیں یہ دین منظور ہے، اور اسی کے لیے ایک طرح سے کوشش کرتے، جھنڈے اٹھاتے ہیں، آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو یہ جو بھارت میں جو بات پہنچی بلڈوزروں تک، مکانات پر ابھی تک، اور آپ مدارس پر بھی چڑھ رہے ہیں، وہ یوں ہی نہیں پہنچی۔ وہ اللہ کے دین کا نام لیتے ہوئے غیر اللہ کے دین کو قبول کرنے کے نتیجے میں آزمائش تو اس وقت ہم کہہ سکتے تھے کہ مسلمان اگر قبول نہیں کرتے باطل دین کی بالادستی کہ ہمارے پاس طاقت اور قوت تو نہیں ہے کہ ہم دنیا میں اس کو پورے طور سے غالب کر سکے، بھارت میں اس کو غالب کر سکے، نافذ کر سکے، لیکن کم از کم ہم اپنے اوپر اس کو نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنے تجارت کے شعبے میں، سیاست کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں، مدارس کے شعبے میں ہم دین باطل کو ہم غالب نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس کے نتیجے میں پھر اگر بلڈوزر چلتے اور مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تو اللہ تعالیٰ میدان میں آ جاتا۔ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ لیکن مسلمانوں نے اور خود دین کا نام لینے والوں نے آزمائش سے ڈر کر اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے میدان سیاست میں۔ اس کو کہتے ہیں عام فہم لفظ میں کھڈے سے بچنے کے لیے کھائی میں گر جانا۔ راستے میں کھڈے ہوتے ہیں نا، گڑھے ہوتے ہیں نا، تو اس کو عقل مندی کہیں گے کہ راستے میں اگر کھڈے ہیں، گھاٹ کا راستہ ہے تو گھاٹ کے راستے میں کھڈے ہوتے ہیں، تو کھڈے سے بچنے کے لیے کوئی وہ راستے کے نیچے گاڑی اتارتا کیا؟ راستے کے نیچے گاڑی اتارے گا تو پہاڑ کے نیچے گاڑی چلے جائیں گی۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان کے فی سبیل اللہ اسلام کے راستے میں کچھ کھڈے رکھے ہیں، کچھ گھاٹ رکھے ہیں۔ میدان بدر شیب ابی طالب کا گھاٹ بھی یہاں پر آتا ہے، گھاٹ ہی ہے نا، وہ مشکل راستے کو کہتے نا گھاٹ، کہ جہاں سے آسانی کے ساتھ گاڑی نہیں جاتی تو اسی کا نام ہے نا گھاٹ۔ تو شیب ابی طالب کا گھاٹ آیا نا 3 سال تک دور مکی میں، 3 سال تک اللہ کے رسول بیسور رہے اور کھانے پینے کے انتظامات نہیں تھے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے چبانے پڑے، لیکن ایک دن کے لیے بھی آپ نے اپنی گاڑی کو دوسرے طرف نہیں موڑا، گھاٹ سے ڈر کر، کھڈوں سے ڈر کر، بلکہ آپ جمے رہے۔ اور پھر اسی فی سبیل اللہ میں ہجرت کا گھاٹ بھی آتا ہے، بدر کا گھاٹ بھی آتا ہے، جنگ بدر وہ بھی ایک گھاٹ ہی ہے نا، احد کا گھاٹ بھی آتا ہے، جنگ احزاب کا گھاٹ بھی آتا ہے، اور بے شمار گھاٹ آتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے دنیا میں حکومتوں نے پہاڑوں میں راستے بنائے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے، اگرچہ مشکلات پریشانیاں ہیں، لیکن اگر راستے نہیں بنائیں گے تو اور منزل سے دور ہو جائیں گے ہم۔ تو گھاٹ سے بچنے کے لیے کوئی ڈرائیور کیا ایسے راستے کی طرف اپنی گاڑی کو لے جاتا ہے کہ جہاں پر گھاٹ نہیں ہے؟ گھاٹ کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو دائیں بائیں بہت سارے راستے جاتے، تو کوئی عقل مند ڈرائیور کہ بھائی گھاٹ کا راستہ ہے، چڑھائی کا راستہ ہے، اتار کا راستہ ہے، لیکن کنارے بہت سارے راستے مجھ کو نظر آ رہے ہیں، اس راستے پر وہ چلتا کیا؟ اگر وہ چلا بھی تو جو سوار ہے بیٹھنے والے اس کو نہیں چلنے دیں گے، وہ کہیں گے اگرچہ راستہ اچھا ہے لیکن ہماری منزل یہ نہیں ہے، ہماری منزل سے دور کرنے والا راستہ ہے۔ تو ایسی مسلمانوں نے بیوقوفی کی، اور بہت سارے علماء نے بھی بیوقوفی کی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو گھاٹ رکھے ہیں امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر،
تو اس سے بچنے کے لیے کہ دائیں اور بائیں بہت سارے آسان راستے ہیں، سیدھے راستے ہیں، جہاں پر کوئی گھاٹ نہیں، جہاں پر کوئی پہاڑ نہیں، ان راستوں سے ہم اپنی گاڑی کو چلائے تو یہ نتیجہ یہاں تک پہنچی ہے گاڑی، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا سے قریب ہوئے ہم اور نہ انسان اور غیر ہم سے راضی اور خوش ہو سکے۔ تو دین جسے کہتے ہیں، دین زندگی کے تمام معاملات میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب ایک مسلمان کے لیے زندگی کسی شعبے میں قرآن و حدیث کے علاوہ کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ جائے گا جھانکے گا کسی اور طریقے کو لے گا اختیار کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران ہی کے 50ویں آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آخرت کا تو خسارہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں خسارے میں اور نقصان میں ڈالتا ہے۔ جیسا ہم سے پہلے کی امت مسلمہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے خسارے میں مبتلا کیا تھا، وہ ناکام، وہ خسارے میں پڑی تھی۔ اور پھر یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ جس شعبے میں امت مسلمہ دین کو چھوڑے گی، دین اسلام کو چھوڑے گی، وہ شعبہ مسلمانوں کے لیے ذلت اور رسوائی لیے ہوئے ہوگا۔ آج جو کہ سب سے زیادہ ہم نے دین کو جو چھوڑا ہے، مسلمانوں نے دین کو جو چھوڑا ہے وہ سیاست کے شعبے میں چھوڑا ہے، تو سب سے زیادہ بے بسی، بے وزنی اور ذلت اور رسوائی اگر آج ہے مسلمانوں کے ساتھ تو وہ سیاست کا شعبہ ہے نا، راج کارن کا شعبہ ہے۔ تجارت میں کچھ پکڑا ہے کچھ چھوڑا ہے تو تجارت میں آدھی رسوائی ہے، ذلت و رسوائی ہے۔ نکاح کے شعبے میں بھی کچھ پکڑا ہے کچھ چھوڑا ہے تو وہاں آدھی ذلت اور رسوائی ہے۔ لیکن نماز اور روزے اور زکوٰۃ اور حج کے طریقے میں ایک طرح سے مسلمانوں نے ادائیگی کے سلسلے میں، قائم کرنے کے سلسلے میں تو ابھی مسلمانوں نے اختیار نہیں کیا مکمل نماز کو، لیکن نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں کم از کم مسلمانوں نے یہاں پر غیروں کی شرکت کو قبول نہیں کیا، برداشت نہیں کیا، تو یہاں کچھ نہ کچھ عزت باقی ہے۔ کہ جاہل سے جاہل بستی اگر ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ بستی، تو ان پڑھ سے ان پڑھ بستی کا امام بھی کوئی بے دین مسلمان نہیں ہو سکتا نا، زانی، بدکار، کافر اور مشرک تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جاہل بستی بھی مسجد میں، ان پڑھ بستی جو مسلمانوں کی ہے، تو وہاں پر کوئی زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا، شراب پینے والا امام وہاں قبول کر سکتی ہے وہ بستی؟ کسی غیر مسلم کو امام قبول کر سکتی ہے وہ؟ کہ یہ فلاں پارٹی کا اس بنیاد پر کانگریس کا ہے، بی جے پی کا ہے، سماجوادی پارٹی کا ہے اور اس کا اقتدار ہے محلے میں، تو اس بنیاد پر وہ جاہل بستی اس کو امام نہ رکھتی کیا؟ اگرچہ اس کی وہاں حکومت ہے، محلے میں حکومت ہے، شہر میں حکومت ہے اس پارٹی کی، ملک میں حکومت ہے، لیکن پھر بھی مسلمان، وہ جاہل مسلمان بھی، ان پڑھ مسلمان بھی اس کی امامت کو قبول نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ عزت باقی رکھی ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ لیکن ہم نے ابھی اپنی یہ شناخت اور پہچان باہر کی زندگی میں نہیں بنائی، سیاست کی زندگی میں نہیں بنائی یہ شناخت، اس لیے میدان سیاست میں بے دینوں کو امام ماننے پر مجبور ہے خود نماز پڑھنے والے۔ جو مسلمانوں میں جو چن کر جاتے ہیں تو کیا وہ دیندار ہے کیا؟ وہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کی راتیں زنا بدکاری میں گزرتی ہے اور ان کے دن رشوت لینے میں گزرتے ہیں، ان کے پاس تو دین کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، لیکن ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے پر مجبور ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو بحیثیت دین کے، بحیثیت نظام زندگی کے، دستور زندگی کے ہم نے قبول نہیں کیا۔ تو جب تک
طاقت اور قوت مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. مسلمان افرادی لحاظ سے کمزور ہے، سیاسی لحاظ سے کمزور ہے. تو اس وقت تک مسلمانوں کے لیے جو ہدایت ہیں وہ یہ کہ اپنی زندگی میں کسی اور طریقے کو قبول نہ کرے. جیسے حضرت خباب بن ارت، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود اللہ کے رسول دور مکی میں ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی نا، لیکن آپ نے ابو جہل کے دین کو، ابو لہب کے دین کو، مشرکین مکہ کے دین کو قبول کیا کیا؟ حضرت خباب بن ارت نے بھی قبول نہیں کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے قبول نہیں کیا. لیکن جب پھر ہجرت کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دور مدنی میں سیاسی طاقت اور قوت بھی عطا کی، تو پھر وہاں کے لیے جو ہدایت ہیں جس کا تذکرہ سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں ہے، وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَقَاتِلُهُمْ، اور ان سے جنگ کرو، قتال کرو. یعنی جب افرادی قوت، جب ایک اسلام کو سیاسی طاقت اور قوت حاصل ہو جائے، ایک مرکز حاصل ہو جائے، جیسا کہ مدینہ میں ایک مرکز حاصل ہو گیا تھا، تو پھر ذاتی طور سے صرف وہ مسلمانوں نے دین کو قبول، اس پر اکتفا نہ کرے، اس پر اطمینان نہ کرے. اس لیے کہ زمین اللہ کی ہے اور زمین پر اللہ ہی کا دین غالب ہونا چاہیے، نافذ ہونا چاہیے، تو انسانوں کو انصاف ملے گا. تو پھر طاقت اور قوت حاصل ہونے کے بعد جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ان سے جنگ کرو جب تک کہ یکون الدین کلہ للہ، جب تک کہ دین یعنی طریقہ زندگی، شعبہ قانون زندگی وہ اللہ کے لیے ہو جائے پورا کا پورا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد تھے ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ کی ذات جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے. یہودیت، نصرانیت، عیسائیت اور مشرکیت، جتنے بھی دین ہو سکتے ہیں، اگرچہ ان کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، ان کو ان کے مذہب پر چلنے کی اجازت آپ نے دی ہے، لیکن دستور اور قانون کی جو بالادستی ہے وہ صرف اسلام کی رہے گی. اور اس لیے رہیں گی کہ دنیا میں اگر اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین غالب ہے سیاسی میدان میں تو وہاں ظلم و ستم بھی رہے گا. صرف ایسے نہیں کہ مسلمان ہی حقوق سے محروم رہیں گے، دوسری قوموں کو بھی انصاف نہیں ملے گا، دوسری قومیں بھی ظلم و ستم کا شکار ہوگی. جیسا کہ کچھ بھارت ہی کی حالت کو لے لیجئے کہ آج ظلم و ستم کا شکار وہ صرف مسلمان ہی ہیں. کیا صرف اگر مسلمان ہی ہوتے تو پھر یہ حکومت کے خلاف اتنے احتجاج، یہ کانگریس احتجاج کر رہی ہے، کسان احتجاج کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ جو احتجاج پر ہیں، تو مسلمان ہیں کیا ہو؟ تو اب دین کفر اور دین شرک غالب ہے نا. یہ جو بی جے پی کے ذریعے سے، آر ایس ایس کے ذریعے سے چل رہا ہے جمہوریت، تو جو ہندو لوگ ہیں تو پھر انہوں نے مطمئن ہونا چاہیے تھا نا، مسلمان ہی صرف پریشان ہونا چاہیے تھا. لیکن مسلمانوں کے علاوہ بھی دوسری قومیں پریشان ہیں. کیوں ہے؟ اس لیے پریشان ہیں کہ انصاف اگر مل سکتا ہے غیر مسلموں کو بھی، کافروں کو بھی، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، وہ صرف اسلام کے غالب ہونے کے نتیجے مل سکتا ہے. اور اسلام اگر مغلوب ہے تو پھر کسی قوم کو انصاف نہیں ملے گا. صرف مسلمانوں ہی نہیں، مسلمانوں کو تو قربانیاں دینی پڑتی ہے ہر دور میں. اسلام اگر مغلوب ہے تو بھی قربانیاں دینی پڑتی ہے، اور اسلام اگر غالب آ جائے تو بھی مسلمان بہت زیادہ عیش و آرام کی زندگی نہیں گزار سکتے. جیسا سرحدوں پر جو فوجی ہے اور پولیس ہے، تو پولیس بہت عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے کیا؟ فوجی جو ہے تو عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے کیا؟ عیش و عشرت کی زندگی فوجی نہیں گزار سکتے. تو ایسی دنیا میں ہماری حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حزب اللہ قرار دیا، اللہ کا لشکر میں، اللہ کی جماعت ہے ہم. تو اسلام اگر غالب بھی ہو گیا تو بھی ہم بہت زیادہ چین و سکون اور راحت و آرام کی زندگی میں. ہمارے لیے راحت و آرام اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہے. یہاں دنیا میں تو ہم کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے جان کی بھی قربانیاں دینا ہے، مال کی قربانی دینا ہے. جیسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا کہ بھلائی کو حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو. تو دین کا جو مفہوم اور مطلب ہے
وہ مکمل ضابطے زندگی، طریقے زندگی، جیسا کہ سورہ نور کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام فرمایا جہاں پر زانیوں کی سزا اللہ نے بیان کی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے مارو۔ اور پھر اسی پس میں کہا گیا کہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور تمہیں ان دونوں کے سلسلے میں، یعنی زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کے سلسلے میں کوئی رحم اور مہربانی نہیں آنا چاہیے، فی دین اللہ، لیکن دین کے الفاظ ہے نا، یعنی زانی اور زانیہ کی سزا کے سلسلے میں کہا گیا کہ دین اللہ، یعنی اس کو سزا دینا، سزا جاری کرنا، یہ اللہ کا دین ہے، یعنی جو قانون ہے نا، قانون زندگی کو، ضابطۂ زندگی کو دین کہا گیا۔ اور بھی قرآن مجید کی بے شمار آیات ہے، صرف یہ کہ دین کے سلسلے میں یہی مفہوم اور مطلب ہم یاد رکھے، اپنے ذہن اور دماغ پر حاوی اور غالب رکھے کہ دین اسلام مکمل طریقے زندگی کا نام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اس دین میں قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کوئی دوسری چیز ایجاد کرے گا، اختیار کرے گا، تو فہو رد، وہ مردود ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار کی جو بات کہی گئی اسی پر کہی گئی کہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہاں پر بھی بدعت کے سلسلے میں چونکہ دین کا محدود تصور ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، تو بہت سارے علماء نے، نمازیوں نے، دینداروں نے یہ سمجھ لیا کہ نماز میں اور زکوٰۃ اور حج کے ادائیگی کے طریقے میں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا وہ بدعت ہے اور وہ گمراہی ہے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ محدود تصور کی وجہ سے، کہ صرف اس کو دین سمجھتے ہیں۔ یہ حدیث کا اطلاق بہت عام ہے، تجارت کے سلسلے میں، سیاست کے سلسلے میں، نکاح کے سلسلے میں، اور جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں ان تمام شعبوں میں قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا، ایجاد کرنا جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو اس کا نام ہے بدعت۔ وہ کل بدعت ضلالہ، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، جیسا کہ کچھ لوگوں نے تعریف کر ڈالی۔ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کل بدعت ضلالہ قرار دیا نا، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر نئی چیز وہ گمراہی ہے، کوئی نئی چیز ایجاد ہم نہیں کر سکتے۔ قرآن و حدیث میں جن باتوں کی اجازت ہیں وہ اجازت کو ملوز رکھ کر، سامنے رکھ کر ہی کچھ طریقے ہم ایجاد کر سکتے ہیں، اس کو دین میں، زندگی میں لانے کے لیے، معاشرے میں پھیلانے کے لیے، دنیا میں غالب کرنے کے لیے وہ طریقوں کو ایجاد کرنا، اس کو نئی بدعت نہیں کہتے۔ وہ قرآن حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے کے سلسلے میں اس کو تدبیر آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کو ذرائع وسائل ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو محترم اساتذہ کرام اور حدیث طلبہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کے صحیح مفہوم اور مطلب کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور زندگی کے تمام معاملات میں، چاہے ہم مغلوب ہو چاہے مظلوم ہو، ہم دین اسلام ہی کے طریقے سے وابستہ رہے، اور اسی کی دعوت ہم دوسروں کو بھی دیتے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔